رمضان مبارک کی رحمت بری ساعتیں جاری و ساری ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز رائج ہو چکی ہے کہ اکثریت ہمارے لوگوں کی رمضان مبارک میں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتی ہے۔ میرے دین میں زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں نماز کی فرضیت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ آج میں زکوٰۃ کے حوالے سے الگ طریقے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام نے نظام زکوٰۃ دیا کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ اکثر بیشتر لوگوں کو پتہ ہے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن دینے کا جو انداز ہے کیا وہ دین اسلام کے مطابق ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مقصد ہمیں دیا کیا اس کے مطابق ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک صاحب اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس کے گھر کے باہر صبح سے لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ گرمی میں خواتین، بچیاں، بوڑھے اس قطار میں کھڑے ہیں۔ وہ صاحب اندر اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں سوئے ہوئے ہیں۔ گھر کے ملازم بار بار آ کر کے انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ شور نہ کرو، اندر صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر بعد صاحب اٹھتے ہیں، لٹھے کا سوٹ پہنا ہوتا ہے اس صاحب نصاب، اس صاحب زکوٰۃ نے، وہ باہر آتا ہے۔ پہلے تو وہ اپنا غصہ نکالتا ہے۔ وہ جو لائن میں کھڑے عورتیں ہیں، لائن میں کھڑے جو بزرگ ہیں، ان پہ پھر پیچھے دھکیلا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ 200 روپے پر بندہ دینا چاہے، 500 روپے پر بندہ دینا چاہے تو وہ جناب نوٹ نکالتا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے ساتھ تنبیہ بھی کرتا ہے، شرم بھی دلاتا ہے، اور وہ پیسے بانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ کیا میرے دین نے زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ طریقہ بتایا ہے؟ نہیں میرے دوستو، دین مصطفیٰ نے زکوٰۃ دینے کا یہ طریقہ نہیں بتایا۔ آؤ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دین مصطفیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، ہمیں کس طرح زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ کون اس وقت کمزور ہے، جس کے دن رات اچھے نہیں گزر رہے۔ ان میں یہ ڈھونڈا جائے اس خاندان میں کہ کون ہے جو اس وقت بے روزگار ہے اور اس کو ضرورت ہے، اسے بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ وہ آپ کو بتائے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اسے بتاؤ کہ یہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے، میں تجھے دیتا ہوں، اور جاؤ اس سے جا کے کاروبار کرو۔ لیکن میری ایک بات سن لو کہ آج میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کاروبار میں اتنی محنت کرو کہ آئندہ سال تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اس طرح قوم
अपने पांव पे खड़ी होगी, बकारी नहीं बनेगी। फिर अगर किसी यतीम बच्ची जो कि सिर्फ अपनी शादी की रसूमात की अदायगी की ताकत ना होने के सबब उसके सर में सफेद बाल आ गए हैं, तो दीन कहता है कि उसको वो अपनी ज़कात दे करके अच्छे तरीके से उसकी रुखसती का इंतजाम कर दो। फिर मेरा दीन ये कहता है, यतीम बच्चा है, अगर वो अपनी तालीम जारी रखे हुए है लेकिन उसकी तालीम में उसकी फीस आ रही है, तो भाई उसकी फीस का बंदोबस्त कर दो। मेरा दीन ये कहता है, अगर घर में बेवा मौजूद है, उसके पास अपने बच्चों को खिलाने का और कोई सबब नहीं है, तो भाई उसे पूछ लो कि तुम्हें हुनर क्या आता है। अगर वो कपड़े सी लेती है तो उसे सिलाई की मशीन लेके दे दो, जिससे वो अपना रोजगार चला सके, इज्जत वाली रोटी कमा सके और अपने बच्चों को खिला सके। फिर अगर कोई बीमार है, मेरा दीन कहता है कि उसकी बीमारी सिर्फ और सिर्फ पैसे ना होने के सबब बढ़ रही है, तो भाई उसका इलाज करा करके उसे जिंदगी लौटा दो। दीन तो ये कहता है कि किसी की खुशियों का सबब बन जाओ, ना कि 200-200 रुपए दे करके, 500-500 रुपए दे करके अपना नाम बड़ा करो कि जी मैंने आज 200 बंदों को ज़कात दी है। वो 200 बंदे आपसे 200-200 रुपए ले करके वो अपने घर का निजाम एक लम्हे के लिए तो चला लेंगे, लेकिन आने वाले लम्हे के लिए वो बकारी बनेंगे। यहां से उठेंगे, दूसरे की तरफ जाएंगे, दूसरे से उठेंगे, तीसरे की तरफ जाएंगे। तो ये बकारीपन दीन इसकी इजाजत नहीं देता। दीन कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उसमें से जो अल्लाह ने इंतखाब किया है कि 2.5% तुमने अपने गरीब भाइयों को देना है, तो देने का ये अंदाज अगर आप अपना लेंगे तो मुआशरे में सुधार भी होगा। मुआशरा जो बिगड़ रहा है, ये बिगाड़ खत्म हो जाएगा। बच्चे, बेवाएं अपने पांव पे खड़ी हो जाएंगी और मुआशरे में वो भी सर उठा के जीना सीख लेंगी। अगर ये अमल तुमने कर लिया तो फिर ताजदार कायनात भी खुश होंगे, ताजदार कायनात का अल्लाह भी